نظيرك في نظر مثل تو نہ شد پیدا جا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و شفیعنا و کریمنا و رؤوفنا و نورنا و ملجانا و مأوانا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ توئی قصہ مختصر. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ ربیع الاول کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے. ناظرین، آپ جانتے ہیں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم علماء اکرام کو مدعو کرتے ہیں اور علماء اکرام سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جانتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں بھی تشریف نہیں لائے تھے اس وقت کیا معاملات تھے اس دنیا کے اندر، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا سے رحلت فرما جانے کے بعد دنیا کے کیا معاملات تھے، اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ علماء اکرام ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں ہم اس محفل کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اور ہمارے ساتھ نعت خواں حضرات بھی ہوتے ہیں. آج بھی ہمارے الحمدللہ بہت خوبصورت مہمان ہماری اس محفل کی زینت بنے ہیں. میری مراد میں تعارف کراتا چلوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ جو موجود ہیں، پہلے بھی تشریف لا چکے ہیں ہمارے پروگرام میں، ہمارے اس پروگرام کو زینت بخش چکے ہیں. میری مراد حضرت علامہ مولانا عبدالقدیر احمد دامت برکاتہم العالیہ. حضرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال. اور آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا احسان. آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے اپنا قیمتی وقت نکال کر. انشاءاللہ ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے جو دوسرے مہمان ہیں پوری دنیا میں ان کی آواز مشہور ہے، اور آواز کے ساتھ ساتھ ایک انسان ہوتا ہے نا، اس کی آواز اچھی ہو، لیکن ان کی آواز تو ہے ہی اچھی، لیکن آواز کے ساتھ ساتھ ان کا اخلاق بڑا اچھا ہے اور بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو بھی فرماتے ہیں. ہر انسان جو ان کے ساتھ ایک مرتبہ ملتا ہے نا، یقین مانیے انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے. یہ ان کی خاصیت ہے. میری مراد محترم المقام الحاج وسیم عباسی نقشبندی. وسیم بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ شکر ہے آپ کو ربیع النور شریف بہت بہت مبارک. بالکل بالکل. عالم اسلام کو بالکل آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. جب بھی آپ تشریف لائیں انشاءاللہ آج ہم سے آپ سے کلام بھی سنیں گے سرکار کی آمد کے حوالے سے، انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے. ناظرین، ہمارے ساتھ جو تیسری مہمان ہے نعت کی دنیا میں ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے. بہت سے چینلز پر مینس کہ پوری دنیا میں ان کی آواز جانی پہچانی جاتی ہے. انہوں نے بہت محنت کی ہے اپنے کام میں. جیسے وسیم عباسی بھائی ہیں، پوری دنیا میں آواز جانی پہچانی جاتی ہے. اسی طرح محترمہ ہماری جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے بہت اچھی آواز کی مالک ہیں، بہت اچھے انداز میں گفتگو بھی فرماتی ہیں. میری مراد محترمہ فوزیہ خادم صاحبہ. فوزیہ خادم صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں اپنا قیمتی وقت نکال کر. آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو، عالم اسلام کو ربیع النور شریف کی بہت بہت مبارک. بہت بہت شکریہ، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. ناظرین، ہم باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے. تو میں گزارش کروں گا محترمہ فوزیہ خادم صاحبہ سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں. صلی اللہ علیہ وسلم. قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد. دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں. دوسرا تیرے سوا کوئی بھی معبود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں، بے نیاز اتنا کہ حد ہی کوئی موجود نہیں. سمد اللہ سمد سمد اللہ سمد سمد اللہ سمد قل هو اللہ احد
قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد نہ جنا تجھ کو کسی نے نہ کسی کو تو نے ساری دنیا کو مہکایا تیری خوشبو نے نہ جنا تجھ کو کسی نے نہ کسی کو تو نے ساری دنیا کو مہکایا تیری خوشبو نے ساری دنیا کو مہکایا تیری خوشبو نے تو ازل تو ہی ابد تو ازل تو ہی ابد تو ازل تو ہی ابد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد مدد اللہ مدد مدد اللہ مدد قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بے شک قل هو اللہ احد، سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش فرمائی۔ اللہ رب العزت آپ کی آواز میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے ہدیہ نعت سننے کی بھی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، آپ نے جیسے دیکھا کہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہو چکا ہے اور فوزیہ خادم صاحبہ نے خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائی۔ اب باقاعدہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، علماء اکرام سے سوالات ہوں گے اور انشاءاللہ جوابات لینے کی مکمل کوشش کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس مختصر ٹائم ہوتا ہے، مختصر سے ٹائم میں کوشش کرتے ہیں کہ بہت سی نالج ہم حاصل کر سکیں۔ حضرت ارشاد فرمائے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت کے دور کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے کر آتے ہیں، مدینہ منورہ جو کہ یثرب تھا، حضور کے آنے سے مدینہ ہوا، ارشاد فرمائے گا اس مجلس کا، اس پرزور مینس کے جہاں استقبال ہوا، کیا نظارے تھے؟ ارشاد فرمائے گا نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد بھائی، آپ نے جو ہے وہ تذکرہ ایسی باتوں کا چھیڑ دیا ہے ماشاءاللہ کہ عاشقوں کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہے۔ بے شک، اور جب بھی نام مدینہ کا آتا ہے، جب بھی نام مدینہ کی در و دیوار کا آتا ہے، وہ وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری پر نور نورانیت کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ تشریف لے کر آ رہے تھے، تو جیسے ہمارے یہاں آج میلاد کا سماں ہوتا ہے، بلکہ صحابہ کرام تو اس سے زیادہ میلاد منانے کے قائل تھے۔ اور جس طریقے سے آپ نے استقبال فرمایا کہ سر راہ اگر ہم اپنی پلکیں بھی بچھا دیں تو ان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اپنی جان ہتھیلی میں رکھ کر اللہ کے نبی کا استقبال بھی کریں تب بھی ان کے محبتوں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، جو لیول آف عشق اللہ نے انہیں نصیب فرمایا تھا۔ کیفیات کا عالم یہ ہے حامد بھائی، دیوانگی کے عالم میں اول تو وہ زمانہ وہ تھا کہ جب معلوم نہ تھا کہ کوئی انسان کب کہاں پہنچنے والا ہے۔ جی بالکل، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا، تو لوگ اس انتظار میں تھے کہ اب آنے والے ہیں، اب آنے والے ہیں، اب آنے والے ہیں، تو چلے آنے کے بعد انتظار کے لیے پہنچ جاتے، لیکن پہلے اس لیے تھے وہاں موجود کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تشریف حضور لے کر آئیں اور ہم وہاں موجود نہ ہوں۔ تو کہا جاتا ہے کہ 15-20 دن پہلے سے لوگوں نے اپنے وہاں ڈیرے ڈال لیے تھے۔ جو مدینے کا جو بارڈر ہے، جو سرحد ہے، وہاں پر نہ صرف نوجوان بلکہ بچے اور خواتین چھتوں پر موجود ہیں اور انتظار میں ہے کہ بس اب آنے والی ہے سواری مصطفیٰ کی، اب آنے والی ہے سواری مصطفیٰ کی۔ کیسا انتظار ہوگا، بلکہ میں تو یہ بات کہتا ہوں کہ پورا مدینہ حضور کے انتظار میں آباد ہوا ہے۔ مکہ مکرمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی یادگار ہے یقیناً، لیکن مدینہ منورہ کی آبادی کی سب سے بڑی وجہ انتظار آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں کے ایک ایک گھر، گلی، محلے اس لیے وہاں پر آباد تھے کہ باپ مرتا بیٹے کو کہتا، اس کا وہ مرتا تو اپنے بیٹے کو کہتا کہ فلاں نبی آنے والے ہیں، انتظار کرنا، انتظار کرنا، میرا سلام وہاں پہنچا۔ بہرحال المختصر یہ کہ صحابہ کرام جو ہے وہ منتظر ہیں بڑی شدت کے ساتھ۔ آپ کو میں بتاؤں حیرانگی کی بات یہاں پر کہ دوست اپنے دوست سے کتنا ڈھل جاتا ہے کہ دوستی میں فنا ہو جاتا ہے، اور یہ مثال صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ صحابہ کرام اور مدینے کے باسی وہاں منتظر ہیں کہ انہوں نے پہلے چہرہ دیکھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا،
تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ شاید یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حالانکہ حقیقت تو اس کے برعکس ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ صدیق اکبر اپنے محبوب کی ذات میں اتنا فنا ہو چکے ہیں کہ ان کی پہچان نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئی ہے. تو یہاں تک کہ انہیں گمان اس بات کا گزرا کہ شاید اللہ کے نبی جس کا انتظار ہم کر رہے تھے وہ تشریف لا چکے ہیں، لیکن اصل تو جلوہ ابھی پیچھے آنا تھا. صدیق آگے بڑھے ہیں اور اس کے بعد پھر پہاڑ کی اس اوٹ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نورانی چہرہ آہستہ آہستہ واضح ہونا شروع ہو رہا ہے. تو بچیوں سے رہا نہ گیا، کہہ دیا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اور اس کا انداز اتنا پیارا تھا کہ فرماتے ہیں کہ یہ فی البدیع اشعار تھے، یہ پری پلان یا لکھے ہوئے کسی کو یاد کروائے ہوئے اشعار نہیں تھے، بلکہ جب انہوں نے اس پہاڑ کی اوٹ سے حضور کا چہرہ چمکتا ہوا دیکھا تو ان کی زبان سے بے ساختہ یہ نکلا کہ طلع البدر علینا، لگتا ہے 14ویں کا چاند ہم پر طلوع ہو گیا ہے. من ثنیات الوداع، وداع اس گھاٹی کا نام ہے کہ جس کی اوٹ سے اللہ کے نبی تشریف لے کر آگے کی طرف بڑھ رہے تھے. تو ان کی توجہ بالکل ٹک ٹکی باندھ کر وہاں لگی ہوئی تھی. کیا انتظار ہوگا 20 دن کا یار، یا تو گھنٹے میں انسان اتنا منتظر شدت کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ آپ اب تک نہیں پہنچے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہا ہوں. تو اس کی شدت ایک عجیب ہوتی ہے. یہاں تو 20 دن کے منتظر ہیں صحابہ کرام اور مدینے کے باسی وہاں پر. تو بچیوں نے کہا کہ وجب الشکر علینا، اب ایسا نبی ہمیں اللہ نے عطا فرمایا ہے، ان کے آنے پر تو شکر ہمارا واجب ہو گیا ہے. ما دعا للہ داعی. اور صرف یہ آج کا شکر کرنے کی بات نہیں، بلکہ جب تک روئے زمین پر ایک بندہ بھی کلمہ پڑھنے والا موجود رہے گا، اس نبی کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے. یہ وہ پیغام ہے جو آج کی دنیا کو آپ نے بچیوں نے عطا فرمایا اور قیامت تک کے مسلمانوں کو عطا فرمایا ہے. در و دیوار روشن تھے اور کیفیات کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام پلکے بچھائے منتظر تھے. اگر میں آپ کی یہ سوئیں آگے آہستہ آہستہ بڑھاؤں تو دل ہلنا شروع ہو جائے گا کہ کیا کیفیات ہیں صحابہ کرام کی محبتوں کے. اللہ اکبر. حامد بھائی، ہر صحابی اس بات کا منتظر تھا کہ حضور ہمارے گھر میں جلوہ گر ہو جائیں. یہی کیفیات کا عالم تھا. اور جس مکان کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تو وہ اپنی پلکیں بچھائے حاضر تھا کہ حضور بس یہاں قیام فرما لیں، ہمارے گھر میں آ جائیں، ہمارے گھر میں آ جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر تشریف لے کر آئے. کسی کو آپ نا امید نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی کو آپ مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے. حضور نے یہ معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ جہاں میری اٹھنی بیٹھے گی میں وہیں پر قیام کروں گا. بہرحال اب دیکھیے اور کیفیات بڑھ گئی ہیں صحابہ کرام کے انتظار کی. ہر وہ صحابی جس کا گھر ابھی آنے والا ہوتا وہ اس انتظار میں بلکہ بچھائے بیٹھا ہوتا کہ اب حضور ہمارے گھر تشریف لے کر آ جائیں گے. لیکن جب وہ سواری وہاں سے گزر جاتی تو دل بیٹھ جاتا، کاش ایسا ہوتا کہ سواری یہاں بیٹھ جاتی. آہستہ آہستہ چلتے چلتے جس صحابی کے مکان کے سامنے حضور کی سواری رکتی ہے ان کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ ہے. اور اللہ اکبر، وہاں پر آپ نے مسجد کا اعلان فرمایا جہاں پر وہ سواری بیٹھی ہے. اور ادھر حضور کی سواری بیٹھی تھی، آقا اس کو دوبارہ اٹھانا چاہ رہے تھے کہ شاید ہی کسی وجوہات کی بنا پر یہ بیٹھ گئی ہو تو خود یہ اڑ بھی جائے، لیکن سواری اٹھنے کا نام نہیں لے رہی تھی. حضور نے ہلکا سا اشارہ ہی کیا ہوگا کہ ابو ایوب انصاری کے بچے بھاگتے ہوئے باہر آ گئے، ان کی گھر کی خواتین باہر بھاگتے ہوئے. حضور بس اب اللہ نے ہمارا گھر منتخب فرما لیا ہے، اب مزید آگے جانے کی ضرورت نہیں. اللہ نے ہمیں یہ اجازت عطا فرمایا ہے کہ آپ ہمارے گھر میں مہمان بنیں گے. تو ان کے گھر والے سارے خوشی خوشی آقا کے سامان کو لے کر اپنے گھر میں منتقل فرمانے لگے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اعزاز عطا فرمایا کہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد آپ ان کے مہمان بنے ہیں. حامد بھائی، بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز اپنے خاص بندوں کے لیے انتخاب فرما دیتا ہے. ہر صحابی نبی سے محبت کرنے والے، مدینے کے در و دیوار سب حضور کے منتظر ہیں. لیکن ابو ایوب انصاری کو خاص انعام دینے کی وجوہات کیا ہیں؟ علماء کرام نے بعض آگے کے حالات کو بیان فرمایا تو فرماتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری کا مکان ایسا تھا کہ کوئی اس زمانے میں آسیسی کا مکان تو ہوتا نہیں تھا، مٹی کی چھتیں تھی، مٹی کے مکان ہوا کرتے تھے. تو ایک منزلہ یا ایک فلور یعنی کہ بنا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے وہ نیچے اوپر قیام فرما لیں، ہم جو ہے وہ نیچے قیام کر لیں گے. اب دیکھیے کہ اتنا ادب کا تقاضا. اللہ اکبر. حضور نے فرمایا نہیں انصاری، صحابہ نے مجھ سے ملنے کے لیے شب و روز آنا ہے تو آپ کی فیملی، آپ کے گھر والے ڈسٹرب ہوں گے. لوگ نیچے سے ہو کر اوپر جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ مداخلت تو ہوگی، معاملات میں کی پرائیویسی ڈسٹرب ہو جائے گی. تو آپ اوپر رہیں اور مجھے نیچے ہی رہنے دیں. اللہ اکبر. صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نیچے ہو اور میرے قدم اوپر چلے جائیں؟ یہ جسارت تو میں نہیں کر سکتا. اللہ ادب بتایا جا رہا ہے. اب دیکھیے وہ پورا ماحول ادب ہے انصاری کے صحابی کا، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ انعام عطا فرمایا، بطور انعام ٹھہرے ہیں انصاری کے گھر میں. ورنہ مدینے کے تو بڑے بڑے عالیشان بنگلے وہاں پر موجود تھے، لیکن یہ انعام ملنے کی بہت بڑی وجوہات ایک تو یہ بھی ہے. دوسری یہ ہے کہ ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ایک رات ایسا ہوا کہ آپ جب اوپر قیام فرما چکے ہیں تو آپ اوپر
پانی گر گیا اور پانی نے رس کر کے نیچے آنا تھا اور حضور کے آرام میں خلل ہونا تھا، تو انصاری صحابی نے اپنا سارا بسترا اٹھا کر اس پانی کے اوپر ڈال دیا اور پوری رات آپ نے اور آپ کے بچوں نے بستروں کے بغیر گزارا کیا ہے۔ اور کیفیات کا عالم یہ ہے کہ جب بھی کھانا تیار ہوتا تھا تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش فرماتے، اور آقا جہاں سے کھانا تناول فرماتے وہیں سے انصاری، ان کے بچے، ان کی خواتین گھر کی، وہ ساری کھانا تناول وہیں سے فرمایا کرتی تھی۔ اور ایک دفعہ تو ایسا ہوا، جو بات مجھے بتانا بہت ضروری ہے، محبتوں کا یہ آپ دیکھیے عالم، ذکر محبت والوں کا ہی ہو رہا ہے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول نہیں فرمایا، کھانا بغیر ہاتھ لگائے وہاں سے واپس آ گیا، تو انصاری صحابی تو ہر وقت انگلی کے نشانات کو ڈھونڈا فرمایا کرتے تھے کہ کہاں حضور کے انگلی کے نشانات ہیں۔ تو دیکھا کہ کھانا جو ہے وہ تناول نہیں کیا گیا، بڑے متفکر ہوئے، پریشان حضور کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں کھانے میں ذائقہ کا مسئلہ تو نہیں آ گیا، آپ کے مزاج کے مطابق نہ ہو؟ پھر آقا نے فرمایا کہ انصاری صحابی، اس کھانے میں چونکہ لہسن اور پیاز ہے، میں اس کو استعمال عام حالت کے اندر بھی نہیں کر سکتا، چاہے جائے کہ نماز کے لیے جاتے ہوئے آپ کا استعمال کرنا ہر مسلمان کے لیے منع ہے، مسجد میں آپ جائیں تو منع ہے، لیکن حضور کے لیے عام حالت کے اندر بھی اس کا استعمال کرنا منع یوں تھا، آپ نے فرمایا کہ انصاری صاحب میرے پاس جبریل کی آمد کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، تو وہ قرآن لے کر آئے گا، اسے تکلیف ہوگی، میرے لیے اس کا کھانا شامل نہیں کیا گیا۔ اللہ اکبر، انصاری صحابی کے لیے تو وہ جائز تھا، وہ بھی کھا سکتے تھے، ان کے بچے بھی کھا سکتے تھے، آپ بھی کھاتے ہیں، اور ہم لوگ سب اس کھانے لہسن اور پیاز کو ڈال کے کھانا تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ انصاری صحابی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ آج کے بعد سے میرے گھر میں اس کا استعمال نہیں ہوگا، حضور کے لیے ہو چاہے وہ ہمارے لیے ہو۔ کہا جاتا ہے کہ ساری زندگی آپ نے ان دونوں چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا ہے، کہ جس کی وجہ سے ایک دفعہ مجھے سمجھ نہیں آ سکی کہ حضور کے لیے کھانا تیار ایسا ہم کرنے کے والے، حالانکہ سرکار نے منع نہیں فرمایا، منع بھی نہیں فرمایا، نہ وہ حرام ہے نہ وہ مکروہ ہے، عام حالت میں آپ کھا سکتے ہیں، آپ کے لیے اباحت کا درجہ وہ رکھتا ہے، لیکن ادب مصطفیٰ دیکھیے آپ، اللہ اکبر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کے مطابق صحابہ کرام نے اپنے مزاج کو یوں ڈھالا ہے کہ اس ادب اور اس محبت کی وجہ سے ہی اللہ کریم نے آپ کے گھر کا انتخاب فرمایا مصطفیٰ کی مہمان نوازی۔ سبحان اللہ۔ حضرت محبت کی باتیں چل رہی ہیں، کیوں نہ اس محبت کو اور چار چاند لگائیں۔ ہم وسیم عباسی صاحب کے پاس ہم چلتے ہیں، ان سے سنتے ہیں ہدیہ نعت۔ حضرت سنائیے گا۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سج گے آقا کی محفل کو سجانے والے، سج گے آقا کی محفل کو سجانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے، آمنہ پاکی مبارک ہو تیرا چاند تجھے، کیا بات ہے، آمنہ پاکی مبارک ہو تیرا چاند تجھے، ہیں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے، ہیں تیرے چاند پہ قربان زمانے والے، اے حلیمہ تیری قسمت پہ میں واری جاؤں، آگے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے، آگے گھر میں تیرے عرش پہ جانے والے، نام سرکار کا اونچا
اونچا ہی رہے گا، اونچا مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے، مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے، نام سرکار کا اونچا ہی رہے گا، اونچا نام سرکار کا اونچا ہی رہے گا، اونچا مٹ گئے آپ کے اذکار مٹانے والے، بے شک بے شک، دن مٹ جاتا اگر خون نہ دیتے اپنا، کون میرے محبوب محمد کے گھرانے والے، میرے محبوب محمد کے گھرانے والے، میرے سرکار کا میلاد منانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے نسیم عباسی صاحب، مٹ گئے جو سرکار کا میلاد نہیں مناتے، مٹ گئے جو سرکار کے ذکر کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیشہ انہی کو بلندی عطا فرماتا ہے جو سرکار کے ذکر کو بلند کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مٹانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ علامہ صاحب بیٹھے ہیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب فرما دیا بے شک وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو پھر تو جتنا کوئی کہہ سکے وہ ذکر ہر دن جو دن گزر رہے ہیں تو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ذکر کو بھی بلاتا ہے۔ بے شک۔ ناظرین، ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور میں علامہ صاحب کی خدمت میں سوال رکھوں گا۔ حضرت ارشاد فرمائیے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہو گئی ہے جی۔ اب حضور کی جب آمد ہوئی، ہم یہاں اس دور میں ہم نعتیں پڑھتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں کہ حضور کے آنے سے نور آیا، حضور کے آنے سے پوری دنیا جگمگا گئی۔ اس وقت کیا تاثرات تھے لوگوں کے، اور اس وقت کیا مطلب کہ نظارہ کیسا تھا، کس طرح کے نظارے تھے سرکار کی آمد پہ؟ اللہ اکبر۔ حامد بھائی، بات یہ ہے کہ جب وقت ولادت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، اس وقت جو ہے وہ کائنات کا عالم یہ تھا، کیونکہ اس سے بڑا واقعہ کائنات میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اچھا، عام الفیل کے ہوئے میں بھی 50 روز گزرے ہیں، حالانکہ اتنا بڑا واقعہ خانہ کعبہ کے بچانے کا پیش آیا، ابرہہ کا لشکر، اس کو ڈیفیٹ دیا گیا، لیکن اس کے بعد 50 دن کے اندر اتنا بڑا واقعہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے کہ لوگ سارے واقعات کو پیچھے بھول گئے۔ اور یہ وقت تھا کہ جب مکہ مکرمہ میں قحط سالی کا عالم تھا، اور اس سال کو آج بھی ملک عرب میں سنۃ الفتح والابتہاج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کامیابی کا سال اور برکت کا سال۔ اب دیکھیے کہ ابھی وقت ولادت ہو رہی ہے اور ابھی اعلان نبوت نہیں ہوئی ہے، اس کے باوجود نورانیت کا اور فیضان کا عالم یہ ہے کہ پورا مکہ کیا پورا عالم اس کو محسوس کر رہا ہے۔ ملک شام وہ ملک ہے کہ جس کے بارے میں مکہ مکرمہ میں ایک گونج ہوتی تھی، جیسے پاکستان میں امریکہ بہت امپورٹنس کا حامل ہے، ہر بندے کی گفتگو میں آ جاتا ہے فوراً سے، تو ملک شام اس وقت جو ہے ملک عرب میں بچے بچے کی زبان پر بڑا اہمیت کا حامل تھا۔ ملک شام ہو، ملک بصرہ ہو، اس کے علاوہ عراق ہو، دیگر عرب کے علاقے ہوں، وہاں تک حضور کے نور کی روشنی پھیلی ہے۔ اور کیفیات کا عالم یہ ہے کہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خرج منی نور، مجھ سے نور ظاہر ہوا ہے۔ دیکھیے آپ، والدہ کہہ رہی ہے اپنے بچے کو نور ہے، کتنا وہ نور والا ہوگا، اور اس نور کی روشنی کا عالم یہ ہے۔ شام کے محلات میں نے مکے کی چارپائی پر لیٹے لیٹے دیکھ لی ہے، ٹاور پر چڑھنا نہیں ہوا یا کسی دوربین کا سہارا نہیں لیا آپ نے۔ تو جس کی نور کی روشنی میں نگاہوں کا آمنہ کا یہ عالم ہو جائے تو اندازہ کریں کہ انوار مصطفیٰ کا پھر کیا عالم ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور کیفیات کا عالم یہ کہ مکے کے در و دیوار روشن ہے، خانہ کعبہ واقعتاً حقیقتاً مصطفیٰ کے گھر کی جانب جھک کر سلام عرض کر رہا ہے۔ اور اس کے سب سے بڑے مشاہد عبد المطلب ہیں، اس وقت آپ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں اور اچانک آپ نے دیکھا کہ خانہ کعبہ جھکا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کا گھر جس کو سلامی پیش کر رہا ہے وہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم کیوں نہ کہیں کہ حضور کا دربار عرش سے بھی
افضل ہے. بے شک. اور یہ اس پر علماء نے باقاعدہ باتیں لکھی اور کتابیں فرمائی ہیں, کیونکہ جو حاکم ہوتا ہے, ہاں یہ بات آیا ہے, دنیا مانتی ہے, قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ آدم کو سجدہ فرشتوں نے کیا ہے, لیکن یہ بھی ماننا پڑے گا کہ مصطفیٰ کے در کو سلام خانہ کعبہ نے بھی کیا ہے. اور آدم کو سجدہ ایک مرتبہ ہوا ہے, لیکن حضور پر درود و سلام کی بارشیں صبح و شام ہو رہی ہیں, اور اللہ خود اس میں شامل ہے. آدم کو سجدہ کرنے میں اللہ شامل نہیں ہے, اللہ مسجود ہے ہمیشہ, وہ کبھی ساجد نہیں بنا. نہ سجدہ تعظیمی اس کے لیے, نہ سجدہ کسی اور کا, کیونکہ وہ خود سب سے بڑا کبیر ہے, علیم ہے, خبیر ہے, جل جلالہ ہے. لیکن یہ اعزاز اللہ نے اپنے محبوب کو نصیب فرمائے, ایک دفعہ کا صلاۃ و سلام نہیں ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. بہرحال بات یہ کر رہا ہوں میں آپ سے کہ وقت ولادت کا عالم یہ کہ عبد المطلب دوڑے دوڑے آمنہ کے گھر جا رہے ہیں. کسی نے بتایا کہ تمہارے عبداللہ کے یہاں, تمہارے بیٹے کے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے, اور عبداللہ وصال فرما چکے ہیں. کتنا یادگار لمحہ تھا عبد المطلب کے لیے, بڑے خوش ہوئے, کوشش کر رہے ہیں فوراً داخل ہو جائیں کہ میرا پوتا آیا ہے اور میرے بیٹے کی نشانی ہے. تو اچانک کچھ نورانی فرشتوں نے ان کے رستے کو روکا اور کہا کہ ابھی آپ کو داخلے کی اجازت نہیں ہے, ابھی کچھ اللہ کی مخلوقات آئی ہی ہوئی ہیں اور حضور کو سلامی پیش کر رہی ہیں. کچھ وقت لگایا آپ کو اندر داخل ہونے میں. جب سارا معاملہ فرشتوں کی حاضری کا اور سلامی پیش کرنے کا ہو گیا ہے, تو عبد المطلب اس کے بعد اندر کمرے میں داخل ہوتے ہیں. تو کمرے کی نورانیت اور روشنی کا عالم اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے. حضور کی پھوپھی جان جن کا نام ہے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا, اور آپ اس وقت ولادت کے واقعات کو اپنی گواہی کے ساتھ دیکھ رہی ہیں. فرماتی کیفیات کا عالم یہ تھا کہ اس کمرے کے اندر کوئی چراغ نہیں تھا, بس کمرہ ویسے ہی روشن ہو رہا ہے. سبحان اللہ, کمرہ ویسے ہی روشن ہو رہا تھا. 6 باتیں آپ نے بتائی ہیں ماشاءاللہ حضور کے وقت ولادت کے حوالے سے, اور ان کے نام کے حوالے سے, رابعہ کے نام کے حوالے سے کتابوں میں باتیں کوڈ ہیں. فرماتی پہلی بات تو یہ کہ میں نے روشنی وہاں پر ایسی دیکھی کہ میں نے کسی چراغ کی روشنی کا بھی عالم کبھی نہیں دیکھا. اور دوسری جو آپ کے موضوع سے متعلق ہے یہ بات, فرماتی کہ میں نے ایسی خوشبو کو محسوس کیا ہے کہ جیسی خوشبو میں نے کبھی زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنی ہے. سبحان اللہ, سبحان وقت ولادت, موضع ولادت, یہ مقام خوشبو کا نہیں ہوتا ہے. وسیم بھائی اور ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ موضع ولادت جس مقام پر جائے پیدائش ہوتی, یہ جگہ خوشبو والی جگہ نہیں ہوتی ہے. بہت سارے معاملات ہیں, احتیاطاً ہے, فضلہ ہے, بول و براز ہے, لیکن اللہ اکبر کبیرہ. صفیہ فرماتی ہیں کہ اس وقت کا نورانیت کا اور خوشبوؤں کا عالم یہ تھا کہ مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو کو میں نے محسوس کیا. پھر یہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد کیفیات کا عالم یہ ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت سجدہ میں دیکھا ہے. اللہ کی حمد و ثنا فرما رہے ہیں. اور حالت سجدہ کا عالم اگر آپ یوں دیکھیں تو ایک بچہ عموماً کروٹ لے لیتا ہے منہ کی جانب میں. یہ علماء کرام نے اس کی 2 کیفیات بیان فرمائی. ایک تو بزمان حال سجدہ الہی کی طرف متوجہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسری کیفیات کے ساتھ ہیں, کروٹ لیٹے ہیں اور چہرہ زمین کی طرف ہے اور یہ سجدہ اللہ کی طرف ہو رہا ہے. پھر فرماتی ہے کہ میں نے جو ہے وہ سوچا کہ اٹھاؤں اور میں ان کو بھی نہلاؤں دھلاؤں, جس طرح بچوں کو نہلایا دھلایا جاتا ہے. غیب سے آواز آئی صفیہ تو اسے کیا پاک کری کہ وہ تو سارے جہانوں کو پاک کری. صفیہ فرما رہی ہیں میں نے دیکھا ہے, کیا کہنے اللہ فرماتی ہیں ہر بچہ ختنہ کے بغیر پیدا ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بابرکات یہ کہ آپ کو اللہ نے مختون پیدا فرمایا, مختون پیدا فرمایا. اس کی بڑی حکمتیں ہیں, پھر کبھی انشاءاللہ موقع لگا تو بتاؤں گا, وقت بڑا کم ہے. ہمارے سناخ حضرت ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, تو آپ انہیں بھی ٹائم دیجیے گا. صفیہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ سارے منظرنامے دیکھے, میں نے آمنہ کو بتایا تو آمنہ فرماتی تم نے اب دیکھا ہے, میں تو 9 مہینے سے دیکھتے ہوئے چلی آ رہی ہوں, محسوس کرتی میں تو پہلے سے دیکھتے ہوئے چلی آ رہی ہوں. میں جب چلتی ہوں تو زمین سمٹ کر میرے قدموں کے نیچے آ جاتی ہے. میں پانی کنویں میں ڈالتی ہوں تو ڈول بعد میں گرے, پانی اوپر پہلے چل کر کے آ جاتا ہے. اللہ نے زمین کو میرے قدموں کے نیچے روئی کی طرح نرم فرما دیا ہے. میرے پاس خواتین آتی ہیں, بی بی مریم آئی میرے پاس اور دیگر خواتین آئیں آپ کے پاس مبارکباد دینے کے لیے. مبارک ہو تجھے آمنہ کہ تو آخر نبی کی والدہ بننے والی ہے. تو یہ کیفیات کا عالم ہے مکہ مکرمہ کی میں آپ سے ایک سوال کروں گا جانوروں کے حوالے سے کہ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے جانور بھی مستفیض ہو گئے تھے, اور جب حضور کی آمد ہوئی جانور مستفیض ہوئے یا نہیں؟ اس پہ میں آپ سے سوال کروں گا, لیکن وقت ہوا ہے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کیونکہ محفل کی روحانیت نورانیت آسمان کو چھو رہی ہے. فوزیہ خادم صاحبہ سے گزارش اپنی خوبصورت آواز میں ہدیہ نعت. تیرے قربان پیارے محمد, تیرے قربان پیارے محمد, گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو. تیرے قربان پیارے محمد, گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو. اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ,
اپنے پیارے نواسوں کا صدقہ یا نبی میری جھولی میں ڈالو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو سبحان اللہ سبحان اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ پڑھ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کوئی اپنا نہیں روز محشر ہے یہاں نفس و نفسی کا عالم کوئی اپنا نہیں روز محشر ہے یہاں نفس و نفسی کا عالم ہم گناہ گار ہیں یا محمد ہم گناہ گار ہیں یا محمد اپنی کملی میں ہم کو چھپا لو ہم گناہ گار ہیں یا محمد اپنی کملی میں ہم کو چھپا لو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو نور سے نور ملنے چلا ہے مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے نور سے نور ملنے چلا ہے مصطفیٰ سے خدا کہہ رہا ہے یہ ہے معراج کی رات پیارے یہ ہے معراج کی رات پیارے اپنے چہرے سے پردہ ہٹا لو تیرے قربان پیارے محمد گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں گر رہا ہوں مجھے بھی سنبھالو کاش ہماری یہ صدا قبول ہو جائے اللہ رب العزت سرکار کے صدقے ہمیں حضور کے در پر بھی بلا لے اور اللہ رب العزت ہمیں سنبھال لے کیونکہ ہم بڑے گناہ گار ہیں گناہوں کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں ناظرین موضوع بڑے عشق کا ہے کیونکہ میلاد کی گھڑیاں ہیں عشق کا موضوع کیوں نہ ہو چہرے پر مسکراہٹ بھی رکھیں بڑی خوبصورت بات علامہ صاحب ہمیں بتانے جا رہے ہیں حضرت ارشاد فرمائیے گا جانوروں کے حوالے سے ہم تو انسان ہیں نا لیکن جانور بھی سرکار کی آمد کو محسوس کر لیا کرتے تھے کیا ارشاد فرمائیں گے دیکھیے ایک بات تو طے ہے علماء نے ایگری کیا ہے کہ کائنات کی ہر شے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی بھی ہے اور ان سے عشق بھی کرتی ہے اور محبت بھی کرتی ہے رب کائنات نے ذرے ذرے میں اس کا ادب عطا فرمایا ہے اور اس حوالے سے میں ایک بڑا زبردست واقعہ آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں حدیث مشکات شریف کی اور اس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک یہودی جو بکریاں چرا رہا تھا تو اس کی کسی ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کر لے جاتا ہے اور جب اس یہودی کو معلوم چلا کہ بھیڑیا میری بکری سے ریبڑ سے ایک بکری نکال کر لے گیا ہے تو اس کے پیچھے وہ دوڑا بڑی کوشش کی لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ بھیڑیا اس بکری کو اونچے ٹیلے پر لے جاتا ہے اور اس کو اپنے غذا بنانے کی اب کوشش کر رہا ہے تو اس یہودی نے اس کی طرف دیکھا بھیڑیے کی طرف اور غرایا اور غصے میں اس کو دیکھا کہ اس کی طرف بڑھے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کرے تو بھیڑیا کہتا ہے کہ جب اللہ مجھے دینا چاہتا ہے تو تم کون ہو روکنے والے جب اللہ مجھے رزق دے رہا ہے تو تم کون ہو اس کو روکنے والے یہودی جب نے یہ سنا باقاعدہ اس نے کلام کیا ہے بھیڑیا نے یہودی کے ساتھ اصل میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ باقاعدہ بطور انسان کی یہودی سے کلام کر رہا ہے تو وہ حیرت میں تو پڑھنے والی بات ہے کہ بھیڑیا کلام کر رہا ہے تم سے تو یہودی نے بڑی حیرت انگیز انداز سے اس کو دیکھا اور کہا کہ عجیب ہے کہ بھیڑیا بھی کلام کرنے لگا ہے عجیب بات ہے کہ بھیڑیا بھی کلام کرنے لگا تو اس بھیڑیا نے کہا اس سے عجیب تو یہ ہے کہ ایک
شخص تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہے تم اس کی طرف جانے کو تیار نہیں ہوتے. ہے اس نے کہا اس سے عجیب بات تو یہ ہے کہ ایک شخص تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے اور تم اس کی دعوت کا انکار کر رہے ہو. یہودی ہلا اس کے بعد پھر بھاگتا ہوا رسول اللہ کی بارگاہ میں اور کہا کہ حضور میں نے آج یہ واقعہ دیکھا جو میں نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا ہے. اس واقعے کو دیکھنے کے بعد سننے کے بعد حضور نے اس کی تصدیق فرمائی, کہا کہ ہاں وہ بھیڑیا بھی ہم سے محبت کرتا ہے. اور اس نے اس کے بعد باقاعدہ کلمہ شریف پڑھا, مسلمان ہوا اور حضور کا صحابی بعد میں بنا. یہ پہلا ایک واقعہ اور اس طرح کے کئی واقعات ایسے ہیں. باقاعدہ ایک تو جانور بہت تنگ کر رہا تھا, غالباً خچر جس کو آپ کہتے ہیں وہ, یا گدھا اس کو کہا جاتا ہے. تو اس کا مالک حضور کی بارگاہ میں کہا یہ جب بھی بیٹھتا ہوں گرا دیتا ہے. اس نے کہا کہ گرانا کیوں نہیں ہے, کیونکہ میرے آباء و اجداد پر نبی کے علاوہ کوئی سواری نہیں ہوا, میں اپنی پشتوں میں آخری ہوں اور آپ ان میں آخری ہیں. تو حضور کرم نوازی فرمائے, مجھ پر سواری فرما لیں. تو اللہ کے نبی نے اس کی خواہش کو پورا فرمایا. تو علماء فرماتے ہیں کہ گدھا یا جانور یہ حضور کو صرف نبی نہیں پہچانتا بلکہ آخری نبی بھی پہچانتا ہے. تو جو یہ نہ پہچانے تو اس کی کم عقلی, اس کی جو ہے وہ کم ظرفی, اس کی عقل, اس کی سمجھ کہاں جا رہی ہے کہ جانور کو بھی اللہ نے حضور کی پہچان عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں آپ نے گفتگو فرمائی. یقین مانیے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا. آپ جب گفتگو فرماتے جی چاہتا ہے سنتے ہی چلے جائیں. اللہ رب العزت آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے. وسیم عباسی صاحب کا کلام ہوگا اور ہمارا پروگرام اختتام کی طرف ہوگا. آپ سب سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے, لیکن جانے سے پہلے میں اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, الحاج وسیم بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, فوزیہ خادم صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام اختتام کی طرف ہے, آپ سے گزارش ہے اپنا خیال رکھیے, اپنے اہل و عیال, اپنے پڑوسی, اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جی وسیم بھائی. الہام ہے جامع تیرا, قرآن امامہ ہے تیرا, منبر تیرا عرش بری, منبر تیرا عرش بری, یا رحمت عالمی تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. ڈگمگاتا ہوں حالات کے سامنے, آئے تیرا تصور مجھے تھامنے, آئے تیرا تصور مجھے تھامنے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, تو جزا میں رضا, تو کجا من کجا, تو کجا من کجا. تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں, تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہوں, تو سمندر میں بٹکی ہوئی پیاس ہوں. میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر, سدرۃ المنتہا تو کجا من کجا, بے شک تو تو کجا من کجا. نظیر کا فی نظر مثل